مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک بار پھر الحمدللہ اپنا بڑا ہی پیارا اہم پروگرام جس کا نام ہے روحانی علاج، یہ پروگرام لیے حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم اوراد و وظائف بھی بتاتے ہیں، آپ کی کال بھی شامل کرتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ اسی فارمیٹ کے مطابق ہم اپنا پروگرام لے کر آگے بڑھیں گے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اوراد و وظائف بتانے کے لیے آپ جانتے ہی ہیں کون شامل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے رکن مشاورت حاجی اعجاز اتاری ماشاءاللہ شامل ہوتے ہیں، ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو برکت دے، آپ کا آنا ہمارا آنا قبول فرمائے۔ آئیے ناظرین، اچھی اچھی نیتوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں اور آپ نیت فرمائیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کمانے کے لیے اس پروگرام کو مکمل دیکھیں گے، بلکہ ہو سکے تو ہاتھوں ہاتھ اس کی لنک کو شیئر کر دیجئے، اس کے میسج چلا دیجئے، تاکہ دیگر عاشقان رسول بھی اس پروگرام کو دیکھ کر اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ پیارے نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ایک ایسی برائی کہ جو ہمارے معاشرے میں کیا تجارت کرنے والے، کیا پڑھائی کرنے والے، کیا پڑھانے والے، کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس برائی میں مبتلا نظر آتی ہے۔ امیر اہل سنت نے جب ایک کتاب پر کام کیا تھا، تحریر فرمائی تھی جس کا نام ہے غیبت کی تباہ کاریاں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کتاب کو لکھا تو اس وقت میرا نظریہ یہ تھا کہ غیبت بہت زیادہ عام ہے، لیکن جب میں نے اس کتاب کو مکمل کیا تو اس کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ غیبت سے زیادہ جھوٹ عام ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جھوٹ زیادہ عام ہو چکا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں جھوٹ سے متعلق کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ کسی کے بارے میں خلاف حقیقت خبر دینا یہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ قائل یعنی جھوٹی خبر دینے والا گناہ گار اس وقت ہوگا جبکہ بلا ضرورت جان بوجھ کر جھوٹ بولے۔ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جھوٹ کی کس قدر تباہ کاریاں ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا سب سے بڑی دھوکے بازی ہے۔ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ اسی طرح لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا دوزخ کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ جھوٹ بولنے سے منہ کالا ہو جاتا ہے۔ جھوٹی بات کہنا کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ان بری عادتوں سے بچائے۔ جھوٹ آخرت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، کتنا نقصان دہ عمل ہے، اس سے آپ نے اندازہ لگایا۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو جھوٹ سے پیچھا چھوڑا کر ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں۔ جھوٹ بول کر بعض لوگ لڑائیاں کروا دیتے ہیں، دوریاں پیدا کرتے ہیں۔ مال بیچنا ہے، کوئی چیز بیچنی ہے تو اس میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، چاند کدھر سے لا کر دیں گے، آج بیٹا آپ کو میں گاڑی لا کر دوں گا۔ اچھا بھائی، گاڑی، بچہ دن بھر انتظار کر رہا ہے، ابو گھر آئیں گے تو گاڑی لا کر دیں گے۔ لیکن ابو نے کون سی گاڑی لا کر دینی ہے، ابھی ابو نے خود اپنے لیے گاڑی لینا باقی ہے، تو بچے کے لیے گاڑی کدھر سے لا کر دیں گے۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم اس کو یا تو ایک تعداد جھوٹ نہیں سمجھتی، یا پھر یہ کہ جھوٹ کا معنی ہمیں نہیں پتہ،
حقیقت کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سچے بنیں، سچائی کے ساتھ رہیں اور ہمارے ساتھ بھی سچ بولیں۔ جب والدین اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، تو بعض مرتبہ پھر بچے بھی اپنے بڑوں سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ یعنی میں ایک مثال دوں آپ کو، بعض مرتبہ گھر سے نکلتے ہیں اسکول کے لیے، لیکن وہ کسی باغیچے میں بیٹھ جاتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، یا پھر وہ اپنی مرضی کی جگہ پر گئے ہوتے ہیں، اور گھر والوں کو لگتا ہے کہ یہ اسکول گیا ہے، کالج گیا ہے یا ٹیوشن گیا ہے، لیکن جب بات کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ تو جناب اسکول کالج نہیں، وہ تو اپنی مرضی کی جگہ پر گیا تھا، گھومنے پھرنے گیا تھا۔ تو جھوٹ بولنے کی بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹریننگ، یہ تربیت گھر ہی سے مل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جھوٹ کی آفت سے بچائیں، اور دیکھیں سچ کی کتنی برکتیں ہیں۔ مفتی حکیم الامت حضرت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو جائے، اللہ کریم اسے نیکوکار یعنی نیک بندہ بنا دے گا۔ اس کی عادت اچھے کام کرنے کی ہو جائے گی، اس کی برکت سے وہ مرتے وقت تک نیک رہے گا، برائیوں سے بچے گا۔ جو اللہ کریم کے نزدیک صدیق یعنی بہت زیادہ سچا ہو جائے، اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے۔ تو سچ بولنے والے کا خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ تو یاد رکھیں ناظرین کہ جھوٹ کی بڑی تباہ کاریاں ہیں، بڑے نقصان ہیں، اور سچ میں میرے امیر علیہ سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، سانچ کو آنچ نہیں، سچ بولیں، سچ کا ساتھ دیں۔ اور قرآن میں بھی فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور جھوٹ بول کر میاں بیوی میں لڑائیاں، دراڑیں پیدا کرنا، جناب ساس بہو میں جدائی پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، یا جھوٹ کا سہارا لے کر گھروں میں جو ہے وہ جھگڑے کروانے کی کوشش کرنا، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ بہت ساری عادتیں ایسی ہیں ناظرین کہ اگر ہم اس کو اپنے معاشرے سے، اپنی ذات سے، اپنے گھروں سے نکال دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے تعویذات کا نعم البدل ہو سکتا ہے، کہ اگر ہم یہ کر لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے، کیونکہ ہم میں سے ایک بہت بڑی تعداد پیسہ ہونے کے بعد بھی، اچھا گھر ہونے کے بعد بھی، شہرت، عزت، بہت کچھ ہونے کے بعد بھی سکون نہیں ہے، اطمینان والی زندگی نہیں ہے، سکون کی نیند نہیں ہے، تو بھائی کدھر سے لائیں گے؟ دوا تو لی جا سکتی پیسوں سے، نیند تھوڑی لی جا سکتی۔ تو سکون و اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، رب کی نافرمانی کو چھوڑنا ہوگا۔ انشاءاللہ سکون اور اطمینان والی زندگی اللہ نے چاہا تو ہمیں نصیب ہوگی۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام محمد ریحان ہے، ڈونگری علاقے سے عرض کر رہا ہوں جی۔ پازیٹیوٹی کے لیے اور سیلف کانفیڈنس کے لیے اگر آپ روحانی علاج عطا فرما دیں۔ جی کیا فرمائیں گے؟ پازیٹیوٹی اور سیلف کانفیڈنس۔ پازیٹیوٹی یعنی مثبت سوچ، اچھی سوچ۔ تو اب اس کے لیے کیا عمل ہوگا؟ عمل بس یہی ہے کہ کسی کے سامنے سے کوئی ایسی بات پتہ چلے تو ہم اس کے منفی سوچ، نگیٹیو سوچنے کی بجائے اچھا سوچیں۔ یہی اس کا ایک سمجھو کہ عمل ہے، اس کا ایک وظیفہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ خیر ہی خیر ہے، اگر اسے نعمت پہنچے تو شکر کرتا ہے، کیا بات ہے! اور مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے۔ یعنی اس کی دونوں چیزوں میں پازیٹیو کی طرف یہ ہے جی جی کہ یہ اس کی پازیٹیو سوچ ہے کہ اللہ نے کچھ عطا فرمایا، نعمت ملی تو وہ شکر کر رہا ہے، اور مصیبت آ گئی تو اس کی پازیٹیو سوچ یہ ہے کہ وہ اس پر صبر کر رہا ہے، واویلا نہیں مچا رہا ہے۔ تو ایسی بعض اوقات کوئی ہمیں کوئی بات کہتا ہے یا کسی کے حوالے سے کوئی بات پتہ چلتی ہے تو ہم پازیٹیو ہی سوچیں۔ کسی کا کوئی معاملہ آ گیا تو پازیٹیو تھنکنگ رکھیں ہماری، یہ کوشش کرنے سے ہماری سوچ بنے گی۔ تو اس کے لیے بس یہی ہے کہ ہم اس پر کوشش کریں کہ ہم اچھا ہی سوچیں تو پازیٹیو سوچ بن جائے گی۔ البتہ خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ یہ وظیفہ بہادر بننے کے لیے بھی ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈرپوک قسم کے ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ گھبرا جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، یا پھر چپکلی دیکھیں گے تو ان کو ڈر لگ جاتا ہے، جھرجھری سی آ جاتی ہے، تو یہ بھی ایک تھوڑا سا ڈرپوک ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو بہادر بننا ہے اور خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو اسے چاہیے کہ یا حفیظ،
کہ اللہ کا نام ہے یا حفیظو، یا حفیظو، اس نام کو روزانہ کسی بھی ایک وقت 16 بار 16 ٹائمز 16 بار پڑھے اور اپنے اوپر دم کر لے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، انشاءاللہ عز و جل خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی اور بہادر بھی بن جائیں گے جی انشاءاللہ۔ اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے اسے پازیٹیو سوچ پیدا کرنے کے لیے اگر اپنی سوچ کو یعنی ہم صحیح کرنا چاہتے ہیں، اچھی کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بلند ہمت لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جن کے حوصلے بڑے بلند ہیں، جو سوچتے ہیں تو اچھا ہی سوچتے ہیں، کسی کی کوئی کمزور بات نظر آتی بھی ہے تو وہ نیگیٹیو کی طرف نہیں جاتے، وہ اچھے ہی سے اس کو وہ کر لیتے ہیں کہ یار نہیں یہ اس وجہ سے ہوا ہوگا، اس کے میرے دیکھنے میں کوئی دھوکہ ہو گیا، میرے سننے میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہوگی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پازیٹیوٹی کی طرف آ جائیں، ہماری سوچ مثبت ہو جائے، ہم نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائیں، تو اس کے لیے اپنا ماحول ضرور دیکھ لیں کہ جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ کیسی باتوں میں آپ کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، قرآن پاک میں بھی ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ بہت زیادہ گمانوں سے بچو، کہ بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ جب دماغ کو بہت زیادہ آپ یہاں وہاں سوچنے پر لگاتے ہیں تو پھر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اچھی صحبت کی طرف، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا ناظرین، اعجاز بھائی سے بھی عرض ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ انسان کو اس کے لیے ذہن بنا لینا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں جو ساتھ ساتھ چلیں گی، کبھی غم، کبھی آزمائشیں، یہ رہیں گی۔ کبھی بندہ ماضی میں ہوئے حادثے اور معاملات کی جھاڑیوں میں الجھ جاتا ہے، وہیں الجھا ہوا ہے وہ۔ کبھی مستقبل فیوچر کے معاملات میں وہ اتنا زیادہ سوچنے میں لگ جاتا ہے جو ابھی اس کے بس میں ہی نہیں ہے۔ ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم وہ دیکھ پائیں گے نہیں دیکھ پائیں گے، جناب یہاں بیٹھا ہوں یہاں سے اٹھ پاؤں گا یا نہیں، ابھی تو پتہ ہی نہیں۔ فیوچر کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ لیتے ہیں تو بعض مرتبہ اس کی وجہ سے بندہ ڈسہارڈ ہو جاتا ہے، دل اس کا بیٹھ جاتا ہے، یار کیا ہوگا میرا فیوچر میں۔ تو اچھی سوچ اور پھر اپنے رب پر بھروسہ، اگر کامل بھروسہ ہم اپنے رب کی ذات پر رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل اچھا ہی ہوگا، بہتر ہی ہوگا۔ اور پازیٹیوٹی کی طرف آنے کے لیے بہت سی چیزیں، اصل میں ہمارا یہ پروگرام کا بہت سارا وقت شاید اسی پر چلا جائے کہ اس پر تو بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، ایف جین چینل کے ناظرین، میں آپ کو عرض کرتا ہوں پازیٹیوٹی اپنے اندر لانے کے لیے آپ دعوت اسلامی انڈیا کی طرف سے شیئر کی جانے والی شارٹ کلپیں دیکھیں، تو اس میں بھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بہت ساری باتیں سیکھنے اور سننے کا موقع ملے گا۔ بس بات وہی ہے کہ سنتے ہم بہت کچھ ہیں، اگر اس کا کچھ حصہ عمل میں لے آئیں تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی علاج میں سوال یہ عرض تھا آپ سے کہ کسی شخص کے اوپر جادو ہے، اس کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں، اور ہمیں کس طرح سے پتہ چلے کہ اس کے اوپر جادو ہے یا جنات کے اثرات ہیں؟ اللہ 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 کرم فرمائے جی، کیا علامات ہیں کہ وہ کوئی سینگ نکل آتے ہیں یا آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں یا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، کیسے پتہ لگے؟ اچھا، میں نے یہ کہا کہ جنات ہو سکتے، ایسا محسوس ہوگا، ہو سکتے ہیں، اس میں بھی 100% ہم شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہوگا ہی، جی ٹھیک ہے۔ اور جادو کے بارے میں تو کہا بھی نہیں جا سکتا ہے، یہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانے کہ کسی کے ساتھ جو تکلیف ہے وہ جادو کی بنا پر ہے یا جنات کی بنا پر ہے۔ حالانکہ جادو ہونا تو حق ہے، یعنی جی، جادو ہو سکتا ہوتا ہے ہے۔ جی، تو یہ تو ہے، لیکن کسی پر کوئی اس طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں تو یہ قرینے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اوپر جادو ہی ہے اور اسی وجہ سے اس کو یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ برابر۔ ایسے ہی جنات کے جیسے کچھ علامات اس طرح ہو سکتی ہیں کہ ایک انسان، جیسے ہم ایک عام انسان ہیں، ہماری ایک عام حالت میں ہم پلکیں اپنی سمجھو کہ جتنے وقت میں ہم 12 مرتبہ پلکیں جھپکائیں گے تو جس پر جنات اگر سوار ہوگا تو وہ شاید ایک آدھ بار اپنی پلک جھپکائے گا۔ اچھا، ہاں، یا پھر وہ ایک دم غصے میں بھپرا ہوا ہوگا، کبھی جنات سوار ہوگا تو، یا بہکی بہکی باتیں کرے گا۔ یہ ایک علامات ہوتی ہیں، لیکن تب بھی ہم 100% گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو چیزیں میں نے بیان کی یہ جنات ہی کی وجہ سے ہیں۔ بعض اوقات
انسان کے پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. اچھا. ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیند پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے دماغ پر کچھ اثر پڑ گیا ہے. نفسیاتی مریض کی بھی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے اس پر کوئی جناتی معاملات ہو. تو یعنی یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں گارنٹی کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادو ہے. بعض مرتبہ ڈپریشن کا جو مریض ہو جاتا ہے وہ بھی اسی طرح محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید کوئی اثرات کے معاملات ہو چکے ہیں. جی ایک جنات کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ خاموش رہتا ہے. یہ بھی ایک بیان کی جاتی ہے کہ کوئی خاموش رہے تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ جنات ہے. اور ڈپریشن کے مریض بھی زیادہ تر تنہائی پسندی ہو جاتے ہیں, ملنا جلنا پسند نہیں کرتے, اکیلے رہنے میں ان کی دلچسپی ہو جاتی ہے. تو دونوں بھی ہو سکتا ہے, یا تو وہ ڈپریشن کا مریض ہوگا یا اس پہ جناتی معاملات ہوں گے, لیکن ہم کہہ نہیں سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو وہ استخارہ ایک بار کروا لے. لیکن یہ بھی ناظرین کو میں عرض کر دوں کہ استخارہ سے ملنے والا جواب بھی یہ ظنی ہے, یعنی اس کا ہونا نہ ہونا دونوں ہو سکتا ہے. جواب صحیح بھی ہوگا غلط بھی ہوگا. اس کو قطعی یقینی نہیں کہا جا سکتا ہے, اس سے علم غیب حاصل نہیں ہوتا. کچھ اشاروں کی روشنی میں استخارہ کرنے والے جواب دیتے ہیں. لیکن اس میں ایک ذہن میں یہ بات تو آ سکتی ہے نا کہ جب استخارہ میں بھی شیورٹی نہیں ہے تو پھر استخارہ کروانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں جو ہے نا استخارہ کرنے کا تو حکم حدیثوں سے ثابت ہے. ایسی کئی احادیث مبارکہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوگا, جس نے مشورہ کیا وہ پشیمان نہیں ہوگا, اور جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوگا. تو اس طرح کے حدیثوں میں تو استخارہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہیں. یقینی علم حاصل ہو گیا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے. خیر یہ ہے کہ اگر کسی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھ پہ یا جادو ہو گیا ہے یا جناتی معاملات ہے تو وہ ایک بار استخارہ کروا لے. کچھ اشارے ملیں گے تو اس کی روشنی میں اپنا علاج کروا لے. صحیح. یا ڈاکٹر کو بھی چیک کروا لے. بعض اوقات ایسے مرض اگر ہے, ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے یا دماغی کوئی مرض بھی ہو سکتا ہے, تو وہ اپنا علاج کروا لے. میں جادو کے متعلق چونکہ سوال ہوا ہے تو میں ایک عمل عرض کرتا ہوں تاکہ اس سے ناظرین کی حفاظت رہے. صحیح. کہ یہ عمل اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ پر جادو اثر نہیں کرے گا. عمل یہ ہے کہ اللہ پاک کے یہ دو صفاتی مبارک نام یا محیی یا ممیتو, یہ 7 بار دن میں کسی بھی ایک وقت, اور بہتر ہے کہ 5 نمازوں کے بعد ایک بار پڑھ کر اپنے پورے بدن پر دم کر لے. انشاءاللہ عز و جل جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین آپ نے جادو سے حفاظت کا بہترین وظیفہ حاصل کیا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شوکت سلطان شیرانی آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرے چہرے پر پھنسیاں ہو گئی ہے, اس کے لیے روحانی علاج کیا ہے؟ ماشاء اللہ, آپ شوکت بھی ہیں اور سلطان بھی ہیں, کیا شان ہے آپ کی. اللہ آسانیاں فرمائے. جی چہرے پر پھنسیاں ہو گئی ہیں, کوئی روحانی علاج؟ 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں. ایک روحانی علاج تو پھنسیوں کو دور کرنے کے لیے ہیں, اور وہ عمل یہ ہے کہ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو 3 بار پڑھ کر اپنی پھنسیاں جہاں پر ہیں وہاں پر دم کر لیں. جیسے چہرے پر شاید انہوں نے تذکرہ کیا کہ چہرے پر پھنسیاں ہیں, تو اپنے چہرے پر دم کرنے کا انداز یہ ہوگا کہ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیر لیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح سے ان کی پھنسیاں ختم ہو جائے گی. دوسرا عمل اس طرح ہے کہ پھنسیاں جانے کے بعد نا بعض اوقات چہرے پر دھبے رہ جاتے ہیں, نشان رہ جاتے ہیں, اور وہ بڑے اچھے نہیں لگتے ہیں. تو اب یہ نشانات کو ختم کرنے کے لیے عمل یہ ہے کہ یا نورو ہر نماز کے بعد 15 بار پڑھے. اول آخر درود شریف اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے, جہاں بھی دھبے ہیں, چہرہ ہی ضروری نہیں ہے, ہاتھوں پر دھبے ہوئے, پیروں پہ دھبے ہیں تو وہاں پر ہاتھ پھیر لیں. انشاءاللہ عز و جل وہ داغ, دھبے, نشانات ختم ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ایک عمل بھی عرض کر دیتا ہوں, گھریلو علاج ہے کہ جس کے چہرے پر پھنسیاں وغیرہ ہیں تو ایک پاک صاف ڈھیلا لے لے, جیسے اینٹ وغیرہ ہیں یہ لے لے, اور اس پر پارہ 30 سورہ طارق کی آخری 3 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ آخری 3 آیات ہیں. اسے 3 بار پڑھ کر آپ ڈھیلے پر اچھے سے دم کر دیں,
اور پھر اس ڈھیلے کو اچھے سے پیس کر اس کا چورا کر لے اور اس میں اپنا لعاب، اپنا تھوک ملا لے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے جہاں بھی پھوڑیاں آ گئی ہیں وہاں اس کا لیپ لگا لے۔ یہ اپنا تھوک ہی استعمال کرے انشاءاللہ عز و جل، چاہے تو تھوڑا بہت پانی بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اس کے بعد میں اس کا لیپ بنا کر اپنے چہرے پر لگا لے، انشاءاللہ عز و جل پھنسیاں ساری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ آج کے پروگرام میں الحمدللہ چہرے کو نورانی بنانے، داغ دھبے ختم کرنے کے لیے وظیفہ بتایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، بہترین ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ناظرین تو اگر یہ عمل کر لیں تو ان کی کریم سے جان چھوٹ جائے گی، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کا خرچہ بچے گا، پیسہ بچے گا۔ تو آپ سوچیں گے پیسہ بچے گا تو کیا کریں گے؟ تو راہ خدا میں خرچ کیجئے گا، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے آج کے خاص سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے آج کا خاص وظیفہ۔ دیکھتے ہیں آج کے پروگرام میں آپ کے لیے کیا خاص وظیفہ بیان ہونے والا ہے۔ اسے سنیے، لکھ بھی لیجئے، عمل کرنے کی بھی نیت فرما لیجئے۔ ناظرین، بلائے، تکلیفیں، مصیبتوں کا آنا یہ انسان کی زندگی میں لگا رہتا ہے۔ کوئی انسان یہ کہیں کہ مجھے بلائیں نہیں پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچ سکتی یا نہیں پہنچی تھی، تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاؤں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ ہی انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ سکھ اور دکھ کے پہیوں پر ہی انسان کی زندگی کی گاڑی چلتی ہے۔ ہاں، لیکن اگر بلائیں آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو ان پریشانیوں اور بلاؤں کے دور ہونے کے لیے علاج کرنا جائز ہے۔ روحانی علاج بھی کیے جا سکتے ہیں، اوراد و وظائف کے ذریعے بھی علاج کیے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو بلاؤں سے محفوظ رہنے کا ایک علاج عرض کرتا ہوں۔ یعنی یہ عمل کا فائدہ یہ ہے کہ یہ عمل جو روزانہ کرے گا وہ بلاؤں اور آفتوں سے بچا رہے گا۔ عمل کیا ہے؟ اللہ پاک کا مبارک نام، ذاتی نام، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ 100 بار سونے سے پہلے اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے بدن پر دم کر لے۔ انشاءاللہ عز و جل شیطان کی شرارت سے، فالج کے اٹیک سے اور ہر طرح کی آفت سے بچا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ الکریم۔ ناظرین اکرام، آپ نے آج کا خاص وظیفہ حاصل کیا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ارشاد احمد عرض کر رہا ہوں، تو مجھے ٹی بی کا روحانی، ٹی بی ٹیوبرکلوسس کا روحانی علاج چاہیے، اور اس کا وظیفہ اگر کوئی ہو تو وہ بتا دیں۔ اللہ پاک نظر رحمت فرمائے۔ جی، ٹی بی کا روحانی علاج۔ ٹی بی یا کوئی بھی بڑا اگر مرض ہے جسے مہلک امراض کہا جاتا ہے، ایسے امراض سے شفا کے لیے آیات شفا قرآن پاک میں 6 ایسی آیات ہیں جس میں شفا کا تذکرہ آیا ہے۔ ان 6 آیات کو پڑھ کر مریض پر دم کر دیں، یہ پڑا ہوا پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں، یا یہ 6 آیات کو کسی کاغذ پر لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر اس مریض کو پلا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل ٹی بی کا مرض ہے یا کوئی ایسا مہلک مرض ہے، اس سے اللہ پاک نے چاہا تو شفا مل جائے گی انشاءاللہ۔ وہ آیت مبارکہ حوالے عرض کرتا ہوں۔ پہلی پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ دوسرا پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 57، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ تیسرا پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 69، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ چوتھا پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82،
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پارہ 19 سورہ شعراء آیت نمبر 80۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور پارہ 12 یعنی 24 حامیم سجدہ آیت نمبر 44۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء۔ اسکرین پر آپ نے یہ 6 آیات ملاحظہ کی ہیں۔ ان آیات کو آپ چاہے تو پڑھ کر دم کر دیں، پانی پر دم کر کے پلا دیں، یا کسی کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر پانی میں وہ تعویذ ڈال کر اس کا پانی پلا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل ٹی بی کے مرض سے شفا مل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ جی اگلا سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام غلام مصطفیٰ ہے، میں جھارکھنڈ جمشید پور ڈکسلائی سے عرض کر رہا ہوں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ میں بارہا بیمار رہتا ہوں، اور مہینے میں کچھ دن صحیح رہتا ہوں، بیمار رہتا ہوں، اور تھوڑا مجھے اس بیماری سے شفا کے لیے کچھ روحانی علاج عطا فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کو مکمل شفا، صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ جی ان کو مسلسل بیماریاں رہتی ہیں، کچھ روحانی علاج ارشاد ہو جائے۔ جو دائمی بیماری میں مبتلا ہے، یعنی اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ بیماری کی حالت میں گزرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو روزانہ بلا ناغہ گیپ نہیں کرنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے تا حصول شفا۔ 9 مرتبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں، اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، اور یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور جو دائمی مرض میں مبتلا ہے، اکثر بیمار رہتا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ بھی پڑھتا رہے، اور جب بھی پانی پیے تو 33 ٹائمز 33 بار یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دنوں میں آپ کو بہتری محسوس ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ جی مزید سوالات دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یاسین بلگام ڈسٹرکٹ سے بول رہا ہوں۔ میرے بھائی کا لڑکا ہے 2 سال کا، محمد رضا، اس کا گھٹنوں سے نیچے پیر بینڈ ہوئے ہیں، ڈاکٹر کو بتائے تو وٹامن D3 کم بتا رہے ہیں، تو اس کا روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ جی وٹامن ڈی کی کمی انسان کے جسم میں جو ہے وہ سورج کی روشنی سے پوری کی جا سکتی ہے۔ اچھا، سورج کی روشنی سے وٹامن ڈی ملتا ہے، تو یہ اس بچے کو جو ہے روزانہ، اور بہتر ہے کہ صبح کی دھوپ میں 20 سے 30 منٹ تک روزانہ یہ دھوپ میں بیٹھائے بچے کو۔ صحیح۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب گھریلو علاج میں لکھتے ہیں کہ جس گھر میں صبح کی دھوپ، سورج کی دھوپ نہیں آتی، اس گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ تو اگر ایسا جگہ گھر ہے کہ جہاں دھوپ نہیں آتی ہے، تو پھر وہ دھوپ کے وقت میں باہر نکل کر کچھ وقت دھوپ میں اپنا گزارے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو وٹامن ڈی کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو بچے کے پیر بینڈ ہو چکے ہیں، تو اس کے لیے عمل یہ ہے، آپ کو روزانہ یہ عمل کرنا ہے، یا محیی یا محیی یا محیی 7 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور یہ بچے کے پیروں پر روزانہ دم کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہوگی، اور وٹامن ڈی کی کمی پوری کرنے کے لیے یہ جب بھی پانی پیے تو یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار 115 ٹائمز یہ پڑھ کر چاہے تو بچے پہ دم کر دے یا پانی پہ دم کر کے پلا دے، انشاءاللہ وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ جی مزید سوالات دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بಳ್ಳاری کرناٹک سے بات کر رہا ہوں، میرا نام الطاف ہے۔
रोज़ी की बरकत के लिए कोई तो वजीफ़ा बताइए। अल्लाह पाक करम फरमाए, आपकी रोज़ी में आफ़ियत के साथ, आपके रिज़्क़ हलाल में आफ़ियत के साथ बरकत अता फ़रमाए। जी, कोई तो वजीफ़ा बताएं आप। रोज़ी में बरकत की तमन्ना हर एक को होती है। एक अमल आपको अर्ज़ करता हूँ, बड़ा आसान अमल भी है और इसकी बड़ी बरकतें भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नाम में बड़ी बरकतें हैं। जो चाहता है कि मेरी रोज़ी में बरकत हो तो वह अल्लाह पाक के इस मुबारक नाम का विर्द करे। नाम है या लतीफ़ु, या लतीफ़ु, या लतीफ़ु। इस नाम को 100 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद पारा 25 सूरह शूरा की आयत नंबर 19 ये एक बार पढ़नी है। आयत मुबारका ये है, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़। इसे एक बार पढ़ लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रोज़ी में बरकत हो जाएगी। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़िए, ज़रूर करम हो जाएगा। अल्लाह पाक करम फरमाए। आज हमारे एपिसोड में कई आशिकान रसूल ने मुख्तलिफ़ मकामात से रब्ता किया, अपने सवालात भेजे, औराद व वज़ाइफ हासिल करने की तरकीब फरमाई। अल्लाह करीम सबको शिफा दे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। FGN चैनल के नाज़रीन से अर्ज़ है कि आप भी अगर औराद व वज़ाइफ हासिल करना चाहते हैं, तावीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता फ़रमा लें, हमसे कांटेक्ट करें। अपने सवालात भी हमें भेज सकते हैं और मुख्तसर अंदाज़ में आप सवालात भेजें। अल्लाह करेगा तो इंशाअल्लाह हम अपने प्रोग्राम में उसको शामिल भी करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे आपको तावीज़ात हासिल हो जाएं, इस्तिखारा हो जाए, तो हमारे प्रोग्राम के अंदर वक्तन फ़वक्तन हम इसकी डिटेल्स भी बयान करते रहते हैं। उस पर अमल कीजिए, उसके मुताबिक कोशिश कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आपके मसाइल भी हल होंगे। नाज़रीन इकराम, हमारे FGN चैनल पर हर प्रोग्राम अपनी मिसाल आप है। मेरी गुजारिश है, FGN चैनल को देखने का अपना मामूल बनाइए। रोज़ाना कम अज़ कम 1 घंटा 12 मिनट तो ज़रूर देखें। अपने रिश्तेदारों को देखने की तरगीब दिलाएं। अपने इलाके में अगर जहाँ जहाँ ये चल रहा है, क्योंकि सिर्फ चलना ही कमाल नहीं है, जहाँ जहाँ चल रहा है देखने की तरकीब बने, दिखाने की तरकीब बने, तो इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़्यादा होगा और इस पर आपको सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाहुल करीम। नाज़रीन इकराम, बढ़ते हैं आगे दुआ की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या ज़ल जलाली वल इकराम, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या अल्लाह पाक हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। आमीन। गुनाहगार है, सियाकार है, ख़ताकार हैं, जैसे भी हैं तेरे बंदे हैं, तेरे महबूब के उम्मती हैं। या अल्लाह इन्हीं निस्बतों के सदक़े हमारी मग़फ़िरत फ़रमा दे। 70 माओं से ज़्यादा बंदों से महब्बत फ़रमाता है। तुझे तेरी इसी शान रहीमी का वास्ता हमारे गुनाह बख्श दे, हमारी मग़फ़िरत फ़रमा दे, जहन्नम से आज़ाद फ़रमा दे, जन्नत में दाखिला अता कर दे। ये दुआएं हमारे वालिदैन के, हमारे भाई बहनों के, उस्ताज़ व पीर के हक़ में, हमारे मरहुमीन के हक़ में कबूल फ़रमा ले। नेक बना दे, सुन्नतों का आमिल बना दे, गुनाहों से बचने वाला बना दे। या अल्लाह, हमारे सिलसिले में जिन जिन परेशान हालों ने सवाल किया, जो सवाल करना चाहते हैं नहीं कर सके, तो सब के हाल ज़ार पर रहमत फ़रमा। जो बीमार थे वो शिफा पा जाए, जो मुसीबत में घिरे हैं मुसीबतों से नजात मिल जाए, बेरोज़गारी का मामला है रिज़्क़ हलाल मिल जाए, बेबरकती हैं तो बरकत अता फ़रमा दे। या अल्लाह, जो शादी के इंतज़ार में हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, इनके मसाइल, इनकी तकलीफ़, इनकी परेशानियाँ दूर फ़रमा दे, अच्छे रिश्तों के असबाब पैदा फ़रमा दे। बे औलादों को सौलेह औलाद अता फ़रमा। जो औलाद वाले हैं इनकी औलाद को इनका मुती व फ़रमा बरदार बना दे। या अल्लाह पाक, हम पर भी रहमत फ़रमा, हम पर भी करम फ़रमा दे। आमीन आमीन। बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाहुल करीम अगले एपिसोड में फिर हाज़िर होते हैं। देखते रहिए FGN चैनल। मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी हर कदम पर मुआवनत फरमा।
مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایف جین چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم آپ کی کال کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، اوراد و وظائف بھی بیان کریں گے. انشاءاللہ تعویذات عطاریہ سے متعلق بھی ہم معلومات حاصل کر سکیں گے. تعویذ کہاں سے مل سکتے ہیں، گھر بیٹھے تعویذ بلوانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس طرح کی بہت ساری معلومات انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آپ کو حاصل ہونے والی ہیں. گزارش کروں گا کہ مکمل شریک رہیں، اور اگر آپ یوٹیوب پر ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہاتھوں ہاتھ اس کی لنک کو شیئر بھی کر دیں، تاکہ دیگر عاشقان رسول بھی اس پروگرام سے اوراد و وظائف حاصل کریں، مدنی پھول حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں. الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں اعجاز عطاری ماشاءاللہ شامل ہوتے ہیں، رونق کے سلسلہ ہوتے ہیں، اور ہمیں الحمدللہ مختلف مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ اوراد و وظائف بھی بیان فرماتے ہیں. مرحبا، اللہ پاک آپ کا ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جزاک اللہ. آئیے ناظرین، بڑھتے ہیں آگے اچھی نیتوں کی طرف، کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں بھی اور آپ بھی نیت کریں اللہ کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے مکمل پروگرام دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم. پیارے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایف جین چینل کے ناظرین، الحمدللہ پچھلے ہمارے کچھ روحانی علاج کے سلسلوں میں ہم مسلسل ان ٹاپکس کو آپ کی خدمت میں پروگرام کے شروع میں ہی بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو گھریلو جھگڑوں کا سبب بنتے ہیں، ناچاکیوں کا سبب بنتے ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں جس کے سبب، وہ باتیں ہم بیان کر رہے ہیں، تاکہ ہم روحانی علاج بھی حاصل کریں، اوراد و وظائف بھی لیں، اور پریکٹیکلی بھی ہم وہ چیزیں جو ہیں اپنے اندر سے دور کریں جو ہمارے سماج میں انتشار پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. دوریاں جس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، محبتوں میں کمی آتی ہے. اسی طرح ہر شخص جانتا ہے کہ گالی گلوچ بھی ان کاموں میں سے ہے کہ جو بہت سی مصیبتوں، ناچاکیوں اور جھگڑوں کا سبب بنتے ہیں. اس لیے اس نحوست سے بھی خود کو بچانا چاہیے. آج بدقسمتی سے ہمارے گھروں میں، دفتروں میں، بازاروں میں، ہوٹلوں میں گالی گلوچ کا معاملہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ گھر کے بچے بھی اسی لیے چھوٹی عمر سے ہی گالی بکنا سیکھ لیتے ہیں، کہ گھر کے اندر یا محلے کے اندر، سماج میں انہیں گالیاں سنائی دے رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک بڑی بری عادت ہے، اور گالی گلوچ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یاد رکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین اس سے متعلق ملتے ہیں، میں آپ کو بیان کرتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے گالی دیتا ہے. ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں گالی دینے والے دو آدمی جو کچھ کہیں تو وہ، یعنی اس کا وبال ابتدا کرنے والے یعنی سٹارٹ کرنے والے پر ہے، جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے. آج تو جناب بات چیت کم کی جاتی ہے، گالیاں زیادہ بکی جاتی ہیں. بعض لوگوں کا جو گالی بکنے کا انداز ہے وہ یوں کہہ لیجیے ان کا تقیہ کلام ہے. جب تک وہ گالی بک نہ لیں تو گویا کہ ان کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا. تو یہ روش بدلنی چاہیے، اسپیشلی جہاں ذاتی دوستیاں ہوتی ہیں، فری شپ یا فرینڈ شپ کہہ لیجیے، فری ماحول ہوتا ہے دوستوں میں، وہاں بات بات پر گالیاں بکی جا رہی ہوتی ہیں. گھر میں بچوں کے ابو جو ہیں وہ بچوں کی ماں کو گالی بک رہے ہوتے ہیں، بچے آپس میں گالیاں بک رہے ہوتے ہیں.
تو یہ اگر ماحول ہوگا تو آپ بتائیں اس سے ناچاکیاں بڑھیں گی یا کم ہو جائیں گی؟ کبھی بھی آپ نے شاید ایسا نہیں دیکھا ہوگا کسی نے گالی بکی ہو اور بہت الا ماشاء اللہ جس نے صبر کے گھونٹ پی رکھے ہوں، جسے صبر کی فضیلت پتہ ہو، جسے درگزر کی فضیلت پتہ ہو، عموماً ایسے لوگ الجھتے نہیں ہیں، وہ معاف کر کے درگزر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن دیکھا اور سنا یہی ہے کہ جب ایک گالی بکتا ہے تو دوسرا بھی گالی بکتا ہے، یوں پھر لفظہ پائی، پھر ہاتھا پائی، اور پھر آگے بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر اپنی زبان کا ہم درست استعمال کرنا سیکھ جائیں نا تو بہت سارے مسائل ہمارے سماج سے ویسے ہی ختم ہو جائیں، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو شاید بولنا ہی نہیں آتا۔ ہم غور کر لیں کہ ہمیں بولنا آتا ہے، کیا دل میں اترنے والی گفتگو ہم کرتے ہیں یا دل توڑنے والی باتیں کرتے ہیں؟ باتوں پر جو ہے کسی کا دل توڑ رہے ہوتے ہیں، کسی کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جو زیادہ بولتا ہے نا اس کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں خالہ نے کروا دیا ہے یا فلاں رشتہ دار نے جادو کروا دیا ہے۔ بھئی یہ آپ کی زبان کا ہی ہے جو کچھ بھی ہے، یہ بولا تھا تو دشمن تیار کر لیا ہم نے۔ یہ جو بولتا زیادہ اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ تو کم بولیں، عافیت میں رہیں گے، اچھا بولیں، عافیت میں رہیں گے۔ بلکہ بہتر ہوگا کہ بولیں تو اللہ کا ذکر کریں، جب زبان چلے تو ذکر و درود میں استعمال ہو تو انشاءاللہ بیماریاں پریشانیاں دور ہوں گی۔ بڑی پیاری بات کہی کسی نے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ دکھ بھی دور ہوں گے، اور مدینہ پاک کی حاضری کا بھی بہترین وظیفہ ہے۔ ٹکٹ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں ہے، پاسپورٹ اور ویزا تو لینا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے، ظاہری اسباب بھی پورے کرنے پڑیں گے، لیکن اگر درود پاک کی برکتیں حاصل کی جائیں، درود پاک کثرت سے پڑھا جائے تو یہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے فارمیٹ کی طرف اور اپنے سلسلے میں کچھ سوالات کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے اور کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد کیف نقش بندی جودھ پور سے عرض کر رہا ہوں، میرے دادا کے پیروں میں درد ہے، اسی تعلق سے روحانی علاج عطا فرما دے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ جی اعجاز بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کے پیروں میں درد ہے تو اس کے لیے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ بسم اللہ شریف 3 مرتبہ، اور یہ دعا 7 مرتبہ۔ دعا یہ ہے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اس دعا کو 7 بار، اور اس دعا کے پڑھنے سے پہلے 3 بار بسم اللہ شریف اول آخر درود شریف پڑھ کر، یہ پڑھنے سے پہلے درد کی جگہ ہاتھ رکھا جائے اور پھر بعد میں ہاتھ اٹھا کر اس جگہ پر دم کر دیا جائے، انشاءاللہ عز و جل درد ختم ہو جائے گا، شفا مل جائے گی۔ ایک عمل آسان بھی عرض کر دیتا ہوں، اللہ پاک کا مبارک نام ہے یا محیی، یہ صفاتی نام ہے۔ اس نام کو 7 بار پڑھ کر درد کی جگہ پر دم کر دے، مریض چاہے تو خود ہی عمل کر لے یا مریض کے لیے کوئی اور عمل کر کے دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل پیروں کے درد سے شفا مل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ تو جناب آپ کو آپ کا وظیفہ ملا، آئیے بڑھتے ہیں اگلے کال کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، میں پالگھر شہر سے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ میرے بچے کے چہرے پر اس طرح سے جسے پمپلز کہتے ہیں، شاید یہ پمپلز ابھر کر آئے ہیں، اور یعنی کافی ڈاکٹرز کے پاس بھی اس کی علاج کی کوشش کی گئی، لیکن یہ چہرے سے کم نہیں ہو رہا ہے، بڑھتے چلے جا رہے۔ تو اس کا کوئی روحانی علاج ہو تو برائے کرم مدد فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے بیٹے کو شفا عطا فرمائے، صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ جی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اگر کسی کے چہرے پہ پمپلس آ گئے ہیں یا پھنسیاں وغیرہ ہے بدن پر کہیں بھی، دونوں تکلیف کے لیے عمل یہ ہے کہ 3 مرتبہ اللہ پاک کا یہ مبارک نام یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر یہ جہاں پمپلس ہے یا پھنسیاں ہیں وہاں پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے جس سے چہرے کے پمپلس دور ہونے کا عمل بھی ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو
چہرے پر کچھ دانے نکل آئے، آپ نے کسی اجتماع میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کی، اب دعا ہوئی، اجتماع ختم ہوا، آپ اپنے گھر چلے گئے، اس اجتماع میں کسی شخص نے بھی شرکت کی تھی، اس کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ فلاں فلاں شخص، یعنی ان بزرگ کی طرف نشاندہی فرمائی کہ ان کو جا کر کہیے کہ تم لوگوں میں پانی کو عام کرو، یعنی لوگوں کو پانی تقسیم کرو، پانی پلاؤ، تو انشاءاللہ عز و جل تمہاری پھنسیاں ختم ہو جائے گی، جو تکلیف ہے تمہیں چہرے پر وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس شخص نے کسی ذریعے سے پتہ کیا اور ان بزرگ کو جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ انہوں نے دوسرے ہی دن اپنے گھر کے باہر پانی کی سبیل لگا دی، اب جو بھی پیاسا آتا پانی پیتا، دھیرے دھیرے وہ پانی کا فراوانی آپ نے کی، لوگوں کو پانی پلانا شروع کیا، اور یہاں آپ کے چہرے سے وہ داغ دھبے ختم ہونے شروع ہو گئے۔ کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو ناظرین میں اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے چہرے پر پھنسیاں ہیں یا اس کے رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو جو روحانی علاج عرض کیا ہے وہ بھی ان کو بتائے، اور ساتھ ساتھ یہ عمل بھی کر لے۔ آج ایک المیہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ والد ہے یا والدہ ہے، کبھی بچوں سے پانی مانگتے ہیں تو بچے اپنے موبائل میں لگے ہیں، وہ چھوڑ کر گیم کھیل رہے ہیں، گیم چھوڑ کر یا ٹی وی دیکھ رہے، وہ چھوڑ کر والد یا والدہ کو پانی پلانے میں ان کو بڑی سستی آتی ہے۔ چھوٹا بھائی کو اگر کہا تھا تو وہ بڑے بھائی کو کہتا ہے کہ بھائی تم پلا دو، بڑے بھائی کو کہا تھا تو وہ چھوٹے بھائی کی طرف اس حکم کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے کہ تم پلا دو، جبکہ پانی پلانا بڑا کار ثواب ہے۔ ابھی آپ نے ایک فضیلت بھی سنی، یہ تو ہے کہ پیاسوں کو پانی پلانا، تو اب یہ چاہے کوئی بھی ذریعہ ہو، ہم باہر سبیل لگا لیں، یا دعوت اسلامی کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے GNRF، یہ ڈپارٹمنٹ الحمدللہ گرمی کے موسم میں پانی کا اہتمام کرتا ہے۔ تو عرس جو ہوتے ہیں بزرگوں کے، جیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا عرس ہوتا ہے، بریلی شریف میں 25 صفر کو بڑا عرس ہوتا ہے، تو اس میں دعوت اسلامی زائرین کے لیے جو زیارت کے لیے آئے ہیں اس عرس میں، تو ان کے لیے جگہ جگہ پانی کی سبیلیں لگاتی ہیں۔ جب بھی ناظرین میں کسی کو یہ پتہ چلے کہ دعوت اسلامی انڈیا کا یہ ڈپارٹمنٹ GNRF کہیں پر پانی کی سبیل یا لوگوں میں فروٹس تقسیم کرنے کا کچھ کام کر رہا ہے، یا جو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہے جس میں پریشان حالوں کی مدد ہوتی ہے، تو آپ بھی اپنا حصہ ملائیے۔ یہ ایک صدقے کی صورت ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقے کی ایک صورت ہے، کھانا کھلانا یہ بھی صدقے کی ایک صورت ہے۔ تو GNRF کا ساتھ دیں انشاءاللہ عز و جل، GNRF والوں کے ساتھ مل کر پانی کی سبیلیں لگائیں گے، اگر کسی کے چہرے پر اس طرح کا معاملہ ہو تو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے پورا سال، جی ہاں پورا سال ہی تقریباً جو ہے وہ پانی پلانا، کھانا کھلانا، یہ سلسلے جاری رہتے ہیں۔ کبھی کورس میں ہم کھانا کھلاتے ہیں، کبھی اجتماعات میں کھانا کھلاتے ہیں، کبھی فیضان مدینہ میں بڑی رات کے اجتماعات ہوتے ہیں، ساری رات کی محافلیں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ہم لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ ہم نے لنگر رضویہ اس نام سے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے دعوت اسلامی انڈیا کا۔ تو اگر آپ پورے ہند بھر سے ہمیں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، ہند بھر میں آپ جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مال سے عاشقان رسول کو کھانا کھلایا جائے، وہ عاشقان رسول کہ جو قرآن و حدیث کا علم سیکھنے آئے ہیں، جو علم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، جو سفر کر کے آئے ہیں، ایسے عاشقان رسول آپ کا پانی پئیں، آپ کا کھانا کھائیں، اور اس سے علم دین سیکھ کر دوسروں کو سکھانے میں بھی آگے آگے رہیں، تو یہ بڑا اچھا کار خیر ہے، بہترین کاریہ ہے ان کے لیے جو اس سے ثواب کمانا چاہتے ہیں۔ تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے نمبر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ اگر ہمیں اسپیسیفک کر کے دینا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ لنگر رضویہ کے لیے ہے، تو انشاءاللہ اس کام میں بھی یہ خرچ ہوگا اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ الکریم۔ جی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مظفر حسین نوری شیرانی آباد سے عرض کر رہا ہوں، آپ کے بارگاہ میں عرض ہے کہ عقل میں اضافے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ عقل میں اضافہ کیسے کیا جائے؟ عقل میں اضافے کے لیے تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ گناہ سے بچے، صرف اس لیے نہیں کہ میری عقل بڑھے، بلکہ گناہ انسان کو جہنم میں داخل کروا دے گا۔ گناہ کی بڑی تباہ کاریاں ہیں، تو
رب تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، تو اپنے رب کو ناراض نہ کروں اس نیت سے گناہوں سے بچے، تو انشاءاللہ یہ ضمناً یہ جو فائدہ ہے عقل بڑھنے والا یہ بھی ساتھ آ ہی جائے گا۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے کہ گناہ عقل کو کمزور کر دیتا ہے، تو ایسے عمل سے بھی بچیں جو عمل عقل کو کمزور کرنے والے ہیں، اور وہ اعمال اختیار کر لے جو عقل کو بڑھانے والے ہیں۔ جیسے مسواک کے متعلق بھی لکھا ہے کہ مسواک کرنے والے کی عقل بڑھے گی، تو مسواک کا استعمال کریں۔ عقل کے بڑھانے کے لیے ایک روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں۔ جس کا ذہن کمزور ہے، یاد نہیں رہتا ہے، اسے چاہیے کہ 786 بار 786 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور ایک عمل اور عرض کرتا ہوں کہ یہ بڑا آسان عمل ہے، ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر 11 بار اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا قویو یا قویو یا قویو 11 بار اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور اپنے سینے پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی قوت حافظہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے خاص سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا خاص وظیفہ۔ آج کے پروگرام میں آپ کے لیے کون سا خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں ضرور سماعت فرمائیے، ہو سکے تو اس کو نوٹ بھی کر لیجئے اور اسے دیگر عاشقان رسول تک پہنچانے کی نیت بھی فرما لیجئے۔ دیکھتے ہیں آج ہمارے اس پروگرام میں کون سا خاص وظیفہ شامل کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، زندگی میں ہمیں اپنے بڑوں سے کچھ کام نکالنے کے لیے، یہ چاہے دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے، کہ دنیا کا کام نکالنے کے لیے کسی حاکم کے پاس یا کسی افسر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ ان کے ذریعے میرا کام نکل جائے، لیکن بعض اوقات اپنا کام پورا ہونے میں بہت رکاوٹیں آتی ہیں۔ جو سامنے والا ہے یہ کام کر نہیں رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کا ایک عمل اگر یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل حاکم ہے، افسر ہے، جو بھی بڑا ہے جس سے اپنا کام نکالنا ہے، وہ آپ پر مہربان ہوگا اور آپ کا کام جلدی کر دے گا۔ عمل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو 41 ٹائمز 41 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کب پڑھنا ہے؟ جس سے کام نکالنا ہے اس کے پاس جانے سے پہلے یہ عمل کر لے، 41 بار یہ وظیفہ پڑھ لے، پھر جائے، پھر اپنا کام جو بھی ہے وہ کہے، انشاءاللہ سامنے والا مہربان ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے افسر وغیرہ یا اس طرح کے لوگوں کو جن سے اپنا کام ہم نے کروانا ہے، ہمارے کام رکے ہوئے ہیں، اس کا ایک بہترین وظیفہ حاصل کیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان عرض کر رہا ہوں دہلی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی اسلامی بہن حاملہ ہیں اور ان کے حمل سے ہے 2 بچے ہیں، ایک کے اندر جان ہے اور دوسرے میں جان نہیں، تو ابھی 8واں مہینہ چل رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ میرے رہنمائی فرمائیے۔ جی ارشاد فرمائیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک عافیت نصیب کرے، آمین۔ صحت نصیب کرے۔ عمل آپ یہ کر لے، جو حاملہ ہے چاہے تو وہ کر لے یہ عمل، یا اس کے لیے اس کا شوہر، اس کا بھائی یا کوئی بھی رشتہ دار میں سے اس کے لیے یہ عمل کر لے۔ یا سمیع یا سمیع یا سمیع اللہ پاک کا یہ مبارک نام ہے، اسے 100 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اللہ پاک سے اولاد صحیح سلامت ہونے کی دعا کر لے، انشاءاللہ عز و جل اولاد صحیح سلامت اور انشاءاللہ بے عیب پیدا ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ آپ کو ایک مشورہ بھی دیتا ہوں کہ آپ نے دہلی سے ہمیں کال کیا ہے، تو دہلی میں
کئی ایک مقامات پر ہمارے روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں. الحمدللہ ایسے وہاں پر تعویذات بھی ملتے ہیں جس کی برکت سے اس طرح کی تکلیف میں آسانی ہو جاتی ہے. اگر بچے کو کوئی تکلیف تھی تو وہ تعویذ کے استعمال کی برکت سے وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے. آپ تعویذات حاصل کر لیں. اور اگر آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی جا کر حاصل نہیں کر سکتا یا وہ جو اسٹال کے ایڈریس اگر آپ کو نہیں مل سکتے ہیں تو آپ نیچے ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے. اس نمبر پر ہم سے بذریعہ واٹس اپ رابطہ کر لیں. آپ کو انشاءاللہ فری آف کاسٹ یعنی مفت میں ہم تعویذات بھجوا دیں گے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ آپ نے روحانی علاج بھی بیان فرمایا، کچھ احتیاطیں اور تعویذات کا بھی ماشاءاللہ ان کو ایڈریس وغیرہ بتایا. اللہ کریم عافیت کا معاملہ فرمائے. ساتھ میں میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ مفتیان اکرام سے شرعی رہنمائی بھی لے لیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جو مشورے دے رہے ہیں یا ڈاکٹر جو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں. اللہ کریم آپ کے حق میں بہتر فرمائے، آسانی عطا فرمائے. آمین. اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. جی اگلا سوال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ذوالفقار اشرفی گگن نگر سے. حضرت میرا شریر نہیں بن پا رہا ہے، دبلا پن رہتا ہے، کوئی روحانی علاج بتائیں. وزن بڑھانا چاہتے ہیں، صحت کمزور ہے، دبلا پن ہے، تو اس کے لیے میں ایک گھریلو علاج آپ کو عرض کرتا ہوں. ناظرین میں بھی ایسے کئی ہوں گے جن کی صحت کمزور ہوگی یعنی دبلا پن ہوگا. گھریلو علاج آپ یہ کر لیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. 3 چیزیں لینی ہیں. 1 گلاس دودھ، 10 عدد بادام اور 10 عدد کھجور. عموماً یہ تینوں چیزیں گھر میں ہوتی ہیں. ان میں اچھے سے مکسر کے اندر تینوں کو ملا کر گرائنڈ کر لیں. اس کا شیک بنا لیں اور صبح و شام بڑا ہے تو وہ ایک گلاس صبح و شام یہ شیک پئیں، اور چھوٹا بچہ ہے تو وہ آدھا گلاس یا 1 کپ یہ روزانہ پینے کا اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ عز و جل صحت مند ہوگا. اور اچھا اس کے اور بھی کئی فوائد ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کمزور ہے، دبلا پتلا اور کمزوری بھی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ دبلا پتلا ہے لیکن کمزوری نہیں ہے، صحت مند ہے لیکن حالت نہیں بن پاتی ہے. تو دونوں صورتوں میں انشاءاللہ یہ عمل فائدہ کرے گا کہ اگر جسمانی کمزوری ہے وہ بھی دور ہوگی، اور صرف صحت کے اعتبار سے دبلا پتلا ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا. اچھا اس سے اعصابی کمزوری بھی ختم ہوتی ہے، اچھا، اور اس سے عقل بھی بڑھتی ہے اس عمل سے. تو یہ گھریلو ایک علاج ہے، آپ اس کا استعمال شروع کریں. اس کو پینے کا کوئی خاص وقت ہے یا کبھی بھی پی سکتے ہیں؟ یہ صبح و شام کی جو تعریف کتابوں میں ہے اس کے مطابق کرنا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے اسے ایک بار استعمال کر لیں، اور ظہر یا عصر کی نماز کے بعد اس کا استعمال کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ویسے دبلے پتلے ہونے کی روایتوں میں فضیلت بھی آئی ہیں، میں تاکہ اگر کوئی ایسا دبلا ہے تو ہمت نہ ہارے، احساس کمتری کا شکار نہ ہو. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کو تم میں سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو کم کھانے والا اور خفیف بدن والا ہو، یعنی ہلکے بدن والا ہو. تو عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، گھریلو علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر گھریلو علاج کرنے کے بعد بھی فائدہ نہ ہو تو یہ فضیلت کی طرف توجہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ حوصلہ مل جائے گا انشاءاللہ الکریم. کیا بات ہے، روحانی علاج سلسلے کی ماشاءاللہ. جی اگلا سوال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممبرات سے فرقان اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں اگر بے برکتی ہے یا جاب لگ رہے ہے بٹ جاب پر مطلب کہ چھوٹ جا رہے ہیں جاب وغیرہ، اور جو ہے پرماننٹ جاب نہیں لگ رہے ہیں، مطلب رزق حلال کے لیے جو ہے نا کافی پریشانیاں ہیں، اور اس کے لیے وظیفہ عنایت فرما دیجئے کہ آسانی کے ساتھ رزق حلال عطا ہو جائے. اللہ پاک آپ کو حلال آسان روزگار نصیب کرے، اور جو رکاوٹیں ہیں اللہ پاک اپنے کرم سے دور فرمائے. جی رزق حلال میں برکت بھی ہو اور ان کو اچھی جاب بھی مل جائے.
روزی میں اور گھر میں خیر و برکت کے لیے عمل یہ کر لے کہ آپ ایک سادے کاغذ پر 35 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے، اگر لگا لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پلاسٹک کوٹنگ یعنی لیمینیشن کروا کر اسے اپنے گھر میں لٹکا دے یا اس کی فریم بنا کر اس کو لٹکا لے، انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ آپ نے ایک دوسرا اپنا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ جاب لگتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں، تو اس کے لیے عمل یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جاب جو لگی ہے اس پر قائم رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ 2 مبارک نام یا رارو، یہ لوت سے ادا کرنا ہے، یا رارو یا نافعو، یہ 2 نام اس کا پڑھنے کا مخصوص دن ہے شب جمعہ، یعنی جمعرات کا دن ختم ہو کر جو رات آتی ہے کہ وہ رات گزرنے کے بعد جمعہ کا دن آئے گا، تو اس رات 100 مرتبہ، اور ایام 20 یعنی اسلامی ماہ کی 13، 14، 15 ان راتوں میں بھی 13 کی شب، 14 کی شب اور 15 کی شب میں یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی جاب نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ ناظرین، بہترین وظیفہ ملا، اللہ عمل کی سعادت دے۔ مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک کہنے کی نیت فرما لیجیے۔ میرا نام شیخ نظام الدین ہے، میں یو پی کے اٹاوہ ضلع کا رہنے والا ہوں۔ مہربانی کر کے جناتوں کے شر سے بچنے کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ جی، جو جناتوں کے شر سے اپنی حفاظت چاہتا ہے تو حدیث پاک میں موجود حصار کو اپنا معمول بنا لے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور اس میں یہ حصار موجود ہے۔ میں حصار عرض کرتا ہوں کہ سونے سے پہلے اول آخر درود شریف کے ساتھ 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، یہ صورتوں کو ایک بار پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف، اور دعا کے انداز میں اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر لے، اور سر سے لے کر جہاں تک ہاتھ پہنچتے ہیں بدن کے سارے حصے پر یہ ہاتھ پھیر لے۔ یہ 1 بار عمل ہوا، اسی طرح دوبارہ عمل کریں اور اسی طرح اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پر ہاتھ پھیر لیں، پھر تیسری مرتبہ یہ عمل پھر سے دہرا لے، 3 مرتبہ یہ عمل کر لے تو انشاءاللہ عز و جل جادو اور جنات سے حفاظت میں رہیں گی۔ انشاءاللہ ایک عمل یہ ہے کہ آپ روزانہ کسی بھی وقت، اور بہتر ہے کہ 5 نمازوں کے بعد 29 بار 29 ٹائمز یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل جنات کی دست برد سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی ناظرین اکرام، الحمدللہ آج کا پروگرام بھی ہمارا مکمل ہوا، اور الحمدللہ ہم نے ہمارے پاس آئے ہوئے سوالات بھی چلانے کی کوشش کی۔ یقیناً بہت سارے عاشقان رسول رابطہ کرنے کی کوشش تو کرتے ہی ہیں یا کرتے ہی ہوں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عاشقان رسول کی کال چلا سکیں، انہیں اوراد و وظائف بیان کر سکیں۔ آپ کو نمبر نظر آ رہے ہوں گے، اس پر آپ اپنے آڈیو یا ویڈیو سوالات بھی بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ وقت مناسب پر آپ کی کال کو بھی سلسلے میں شامل کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں بھی عطا فرمائیں، اس پروگرام کی دعوت کو عام کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائیں۔ FGN چینل کو دیکھتے بھی رہیں، اس کی دعوت کو عام بھی کرتے رہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اجتماعی دعا کی جانب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، آمین۔ یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، آمین۔ ہمارے گناہ معاف فرما دے، آمین۔
ہمارے والدین کی، بھائی بہنوں کی، استاذ و پیر کی، ہمارے دوست و احباب، رشتہ دار مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، سب کے گناہ معاف فرما دے، سب کے نیک اعمال قبول فرما دے۔ آمین یا اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے، آمین ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما دے، آمین ہم سب پر رحمت نازل فرما۔ آمین یا اللہ ہم سے پریشانیاں دور فرما دے، آمین تکالیفیں دور فرما دے، بیماریاں دور فرما دے، آفتوں میں ہمارے حق میں آسانی فرما دے۔ آمین یا اللہ پاک کئی ایک پریشان حالوں نے ہم سے رابطہ کیا، یا اللہ تو سب کے نام جانتا ہے، سب کی تکلیف تجھ پر آشکار ہے، کرم کی نظر فرما دے۔ آمین یا اللہ جس اسلامی بہن کا سوال ہوا تو اس کی دونوں اولاد کو سلامت فرما، آمین بے عیب اولاد کی نعمت سے انہیں نواز دے۔ آمین یا اللہ جو جنات کے شر سے پریشان ہیں انہیں جنات کے شر سے نجات عطا فرما دے، آمین جو بچے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرما، آمین جو بے روزگار ہیں، جو بے برکتی کا شکار ہے ان پر آسانی فرما دے، آمین رزق کے دروازے کھول دے، برکت کے دروازے کھول دے۔ آمین یا اللہ پاک سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دے، آمین سب کی تمام تکلیفیں دور فرما دے۔ آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا اللہ پاک ہمارا آج کا سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر